السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی وی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک نارمل سی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ حیرت انگیز طور پر کسی بدقسمت واقعے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی نارمل سی زندگی نہیں گزار پاتے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی زندگی پر مبنی ہے جس کے ساتھ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا اور وہ پھر اپنی نارمل سی زندگی نہیں گزار پایا۔ آج ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کے ایک لڑکے مارٹن پسٹوریس کی۔ دوستو، مارٹن اپنے ماں باپ اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر جوہانسبرگ میں رہتا تھا۔ یہ ایک نارمل سا لڑکا تھا اور ایک نارمل سی زندگی گزارتا تھا۔ یہ 1980 کے آخر کی بات ہے جب مارٹن کی عمر صرف 12 سال تھی۔ ایک دن مارٹن اسکول سے آیا تو اسے گلے میں درد ہونے لگا اور اس کو بخار بھی تھا، جیسے اس کو فلو ہوا ہو۔ مارٹن نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سا دکھنے والا درد دراصل اس کی پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مارٹن اب مکمل طور پر کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو پائے گا۔ اس کی باڈی آہستہ آہستہ پیرالائز ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یہ نہ تو بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ کسی سے آئی کانٹیکٹ کر سکتا تھا، نہ ہی کسی کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ زندہ تو تھا لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ ڈاکٹرز نے جب مارٹن کے ماں باپ کو بتایا کہ مارٹن ایک کوما میں چلا گیا ہے، جہاں نہ تو یہ کسی کو سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہی کسی کو محسوس کر سکتا ہے، اور اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے اور یہ کبھی بھی مر سکتا ہے، تو مارٹن کے ماں باپ کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ ہمارا صحت مند نارمل سا بچہ اب ہمارے پاس خود تو موجود ہے مگر ایک زندہ لاش کی صورت میں۔ مارٹن کے پیرنٹس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ مارٹن کے باپ روٹنی کو رات میں ہر 2 گھنٹے بعد اٹھنا پڑتا تھا تاکہ مارٹن کا خیال رکھ سکے، لیکن مارٹن کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مارٹن کو 4 سال کے بعد ہوش آ جائے گا۔ مارٹن کوما سے باہر آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں ہر طرف دھند بھری ہوئی ہے۔ مارٹن سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، جیسے یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ کچھ ہی عرصے میں مارٹن کو مکمل ہوش آ گیا، لیکن دوستو یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ مارٹن کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن نہ تو یہ بول سکتا تھا، نہ ہی ہل سکتا تھا۔ یہ ہوش میں ہے یہ صرف مارٹن خود جانتا تھا، یعنی اس کو سب پتا چل رہا تھا کہ کون کیا بول رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بات کسی اور کو پتا نہ تھی۔ دوستو، آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ کس درد اور اذیت میں ہوگا مارٹن۔ نہ تو کسی کو کچھ بتا سکتا تھا اور نہ ہی ہل سکتا تھا، یعنی اپنے ہی جسم میں پھنس چکا تھا۔ ایسے حال میں ظاہر سی بات ہے انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مارٹن خود کو ایک جن کی طرح سمجھتا تھا کہ یہ اس دنیا میں موجود تو ہے لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس دوران اس کی فیملی اور دنیا میں بہت کچھ ہوا۔ اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر کون کون سے مہمان آ رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مارٹن کو سب پتہ چل رہا تھا۔ یہ خوش ہوتا تھا، دکھی بھی ہوتا تھا، ڈپریس بھی ہوتا تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مارٹن ہوش میں بھی ہے۔ اس حالت کو میڈیکل دنیا کی فیلڈ میں ویجیٹیٹو اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس دوران اس کی ماں نے اسے چیخ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم جلدی مر جاؤ، کیونکہ وہ اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ مارٹن سب سن رہا ہے۔ مارٹن کے باپ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارٹن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ایک عورت کے پاس بھی تھی۔ دوستو، جب مارٹن 25 سال کا ہوا اور اسے لگنے لگا تھا کہ اب وہ اپنی ساری زندگی یوں ہی گزار دے گا، تو ایک دن ایسا کرشمہ ہوا جس نے مارٹن کی زندگی کو پھر سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ عورت جو مارٹن کا خیال رکھتی تھی، اسے احساس ہوا کہ مارٹن دراصل ہوش میں ہے اور یہ ان سب کو سن سکتا ہے۔ اس دوران مارٹن نے تقریباً 12 سال اس حالت میں گزار دیے تھے۔ یہ اپنی ہی باڈی میں پھنس چکا تھا۔ بہرحال اس عورت نے اس کی ماں باپ کو یہ سب بتایا تو وہ اسے لے کر فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، جہاں حقیقت سامنے آ گئی کہ مارٹن واقعی ہوش میں ہے۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا، جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آہستہ آہستہ مارٹن کے اوپر تھراپیز کی گئیں اور کچھ ہی مہینوں میں مارٹن نے کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی کہانی پوری دنیا کو بتائی کہ کیسے پچھلے کئی سالوں سے یہ اپنی ہی باڈی میں قید تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مارٹن ویل چیئر پر ہی موجود تھا اور بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ مارٹن نے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا اور کمپیوٹر سائنس پڑھا، اور پھر اپنی ایک ویب کمپنی تک بنا لی اور کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران مارٹن کی شادی اس کی بہن کی دوست کے ساتھ ہو گئی جو کہ UK میں رہتی تھی، اور شادی کے بعد مارٹن بھی UK میں ہی شفٹ ہو گیا، اور یہاں تک کہ مارٹن گاڑی چلانا بھی شروع ہو گیا، جو کہ خاص طور پر مارٹن کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ 2011 میں مارٹن نے ایک کتاب لکھی تھی
جس کا نام اس نے دا گھوسٹ بوائے رکھا تھا، اور اس کی کہانی نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ آج مارٹن یوکے میں ہی ہے اور اسے گھوسٹ بوائے کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو مارٹن پسٹوریس کی یہ موٹیویشنل کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل MTV سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جایا کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔